السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان کی احتیاط میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ خوشامدی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشامد کرتے ہیں، ان کی تعریف بہت بڑھا دیتے ہیں۔ تعریف بڑھانا گناہ ہے کیونکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ جو ہے جب حد سے بڑھ جائے تو بندے کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مخلوق کی تعریف میں غلو کیا، غلو کا مطلب ہے تعریف کو بڑھایا، قیامت کے دن اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ زمین سے لگ جائے گی اور وہ اسے روندتا ہوا گر پڑے گا۔ غور کریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان اتنی بڑی ہو جائے کہ وہ آپ کے پاؤں میں اٹکے اور آپ گرتے رہیں؟ یہ اس بندے کا حال ہونا ہے جو دوسرے بندے کی تعریف کرنے کے لیے اس کے الفاظ بڑھا دیتا ہے اور تعریف کو بڑھا کر بہت آگے لے جاتا ہے۔ بندے کی تعریف اتنی کریں جتنا وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی تعریف کر کے اس کو بڑھا دیں۔ یہ گناہ ہے اور یہ بہت بڑی بری بات ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا، اس بندے کی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ زمین تک لگ جائے گی، پاؤں میں اڑے گی اور گرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہنے والا نفاق سے کام لے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تعریف دوسرے بندے کی اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے کوئی مطلب لینا ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے نا وہ تعریفیں کر کے غلط کسی کے گھر میں تعلق بناتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کی بیٹی، بہن یا اس کی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے ہوتے ہیں، تو اس طرح تعریفیں کر کر اس کی وہ کچھ تعلق کر کے گھر کے اندر وہ جگہ بناتے ہیں تاکہ یہ گھر کے اندر لے جائے، تو پھر وہ تعلقات شروع کرتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بندے کا بزنس اچھا ہے، وہ کام کار اچھا چل رہا ہے، پیسہ ٹھیک ٹھاک مار رہے ہیں، اور ان کا ہوتا ہے چلو بھی اس طرح کر کے ان کو کسی طرح ان کے کلوز ہو جائیں، اور پھر ان کو جو ہے نا وہ ایسا وہ ٹیکہ لگائیں بزنس کا کہ وہ ان سے مال جو ہے وہ بزنس کا وہ ہم لے لیں، کچھ ان کا دھوکہ دیں ان کو۔ تو وہ دھوکہ دہی کرنے والے بھی ہوتے ہیں جس سے وہ دھوکہ دے کر وہ مال کچھ لے جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نفاق کے ذریعے سے، اور اس طرح عورتیں جو ہوتی ہیں اکثر دیکھا ہے کہ عورتوں کی تعریف کریں تو پھسل جاتی ہیں اور پھر برائی پر بھی آمادہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ تعریف کرنے سے یہ ہوتا ہے نا، تو تعریف کرنا یہ گناہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے غلط تعریف ہمیشہ اتنی بات کرے جتنی ضرورت ہے، لیکن اب جب آپ اس کی تعریف اتنی کر دیں گے تو آپ اپنا مقصد اگر اندر آپ کے کچھ اور ہے تو پھر آپ منافق ہیں۔ یعنی آپ اس بات میں سوچ رہے ہیں کہ آپ تعریف کر کے اس سے اپنا مطلب نکالیں گے، تو اس کا مطلب تعریف کرنے کے پیچھے وہ بات ہے جو گناہ آپ نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، وہ خواہش پوری کرنی ہے آپ نے، تو اس کا مطلب ہے آپ منافق ہیں، کیونکہ زبان پر کچھ اور کر رہے ہیں، دل کے اندر آپ کے کچھ اور ہے، تو آپ منافق ہیں، اور منافق کافروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کسی کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس کہ تو نے تو اس کی گردن مار دی۔ اگر تمہیں کسی کی مدح کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ اس کو میں ایسا سمجھتا ہوں جتنا وہ، یعنی عند اللہ، آپ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سب کے حال جانتا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی تعریف کی گئی تو انہوں نے فرمایا تو نے تو اس کی گردن مار دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کو تعریف کرنی ہے تو اتنی کرے جتنی ضرورت ہے، ورنہ تعریف کرنے کی تعریف قابل تو اللہ کی ذات ہے۔ ہم اس لیے تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سب تعریفیں کس کی ہوتی ہیں؟ اللہ کے لیے ہے نا، رب العالمین، جو سب کا رب ہے، پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، سب کچھ کرنے والا، اسی نے پیدا کیا، اسی نے واپس سنبھالنا ہے، تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ جب ہم کسی مخلوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اصل میں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہے نا تعریف جو ہے وہ
بندے کی جب تعریف کرنی ہے تو اگر آپ تعریف اس کی بڑھا دیں گے تو اس میں ایک اور خطرہ بھی ہے کہ بندے میں غرور پیدا ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اس میں ہوا بھر جاتی ہے. جیسے غبارہ ہوتا ہے نا، غبارے میں ہوا بھرے نا کتنا موٹا بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح جس بندے میں ہوا بھرے، تعریف سے کہیں او تو بڑی چیز ہو گیا، تیری تو یہ ہو گئی، وہ فلاں، وہ اس کو ہوا بھر بھر کے وہ سمجھے گا میں تو بڑی چیز ہو گیا ہوں. پھر وہ کوئی نقصان کرے گا، کسی کا کچھ بھی کرے گا تو پھر پرابلم پیدا ہوگا. تو اس لیے جو ہے نا وہ زیادہ تعریف بندے کے اندر فخر و غرور تکبر پیدا کرتی ہے، اس کو ظالم بنا دیتی ہے. بعض بندے ہوتے ہیں نا جو بندہ تھوڑا سا ظالم بھی ہو، اس کی تعریف کر کر اس کو اور زیادہ بنا دیں گے ظالم، تو وہ اور زیادہ نقصان پہنچائے گا اپنی سوسائٹی میں، وہ کام خراب کرے گا. اس لیے جو ہے نا آپ دیکھیں، ہمیشہ کوشش کریں. دیکھیں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جو فاسق ہوتا ہے نا، جو بندہ وہ گناہگار ہوتا ہے، وہی یہ کام زیادہ کرتا ہے. گناہ کیونکہ تعریف جو ہے یہ ضرورت سے زیادہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ فاسقوں کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے. تو اس لیے یہ فخر و غرور تکبر بھی پیدا کرتی ہے، اور بندے کے اندر جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو عاجزی ہے اس کو کم کرتی ہے. جس میں عاجزی کم ہو جائے، تکبر زیادہ ہو جائے تو وہ جہنم کے اندر جانے والا بن جاتا ہے. تو یہ فخر و غرور تکبر اور جہنم میں جانے والا راستہ خوشامد پیدا کرتی ہے. اس لیے خوشامد نہ کریں لوگوں کی. اور کسی کو کہے نا تو جی بڑا عالم ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا تو تیری کیا بات ہے، تو جو درجہ کمال کو پہنچا، بزرگ ہے، تو فلاں ہے، یہ ہے وہ، تو وہ کہے گا میں تو شاید بڑی چیز بن گیا ہوں. تو ہو سکتا ہے وہ جو پہلے عبادت کرتا ہے یا اللہ کی طرف رجوع ہے وہ کم ہو جائے اس کا. تو اس طرح اس کے اندر سستی بھی آ سکتی ہے نا اس سے. تو اس لیے تعریف جو ہے یہ تعریفیں نقصان دیتی ہیں. ایسی چیز جو دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو، مسلمان کی تو یہ شان نہیں ہے نا. مسلمان کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھتا ہے. آپ کی زبان سے بھی اس کو ایسی تعریف، ایسی بات نہ ہو جس سے اس کے اندر برائی پیدا ہو. اور آپ نے تو دوسرے مسلمان کو اچھائی کی طرف لے جانا ہے، بلکہ آپ مسلمان کا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اگر میرے اندر اللہ نے اچھی بات پیدا کی ہے تو دوسرے میں مجھ سے زیادہ اچھی پیدا ہو. اگر میں جنت میں جانے والا بن رہا ہوں تو دوسرا مجھ سے 2 قدم آگے جائے، اس کا جنت میں جو گھر ہے وہ مجھ سے بھی اچھا ہو. یہ ہوتا ہے اسلام. اسلام میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ دوسرے بندے کے لیے اچھائی سوچے، لیکن یہ سوچے نہیں جی میں تو بڑی چیز بن گیا ہوں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ 2 ٹکے کا بندہ ہے، میں بڑی چیز ہوں. یہ سب فضول ہے اور یہ گناہ ہے، یہ تکبر ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بچائیں. یہ تعریفیں جو ہیں اس طرح کی، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کسی کو مولانا 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 صاحب مولانا، مولوی کو، یہ جو مولوی ہے نا دوسروں کو فتوے لگاتے ہیں نا تو خود کہتے ہیں مولانا. اور مولانا تو ادھر دیکھیں نا قرآن پاک میں پڑھیں نا آپ، سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، اس کے آخر میں آتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو انت مولانا، انت تو مولانا، تو ہمارا مولا ہے. ادھر ہم اللہ کو مولا کہہ رہے ہوتے ہیں اور ادھر ہم ہر مولوی کو مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے پھر کیا مولوی کو اللہ سمجھ لیا ہے؟ تو یہ جو ہے نا یہ مولوی بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ مولانا جب کہیں تو یہ وہ ٹائٹل بنا دیا گیا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ جو ہے نا بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم نے معاشرے میں شروع کر دی ہیں اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ادھر دوسروں کو فتویٰ لگاتے ہیں کہ وہ جی بندہ جو ہے وہ بڑا وہ کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ جی بدعت کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، وہ فلاں کر رہا ہے. خود جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. یہ گناہ ہوتا ہے نا. اس لیے بندہ جتنی عاجزی کرے گا اتنا اچھا ہوگا. عاجزی اللہ کو پیاری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عاجزی ساری پڑی ہوئی ہے، ان سے لیں. کیونکہ اللہ کے پاس نہیں ہے. اللہ کے پاس تو تکبر ہے. اللہ تو تکبر کا مطلب بڑائی، تو اللہ سب بڑائی اللہ کے پاس ہے. عاجزی تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو عاجزی ملتی ہے درود شریف پڑھنے سے. زیادہ درود شریف پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کریں، عاجزی اختیار کریں، اور تعریف جو ہے لوگوں کی اتنی نہ کریں، نقصان پہنچائے گی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے تھے. جو کام آپ فرماتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا فرماتے تھے.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جو ہے وہ مسلمانوں میں سب سے بڑھ کے ہے، تو پھر وہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی شان ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے تو فرمایا نا۔ تو جس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں وہ وہی فرماتے ہیں نا، یا نہیں جانتے تو اللہ ان کو بتا دیتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر بات اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، اس لیے ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری ہر بات میں جھوٹ ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سچائی ہے، اس لیے اپنے اندر وہ رسولی جذبہ پیدا کریں اور اپنے اندر کوشش کریں کہ دوسرے کی تعریف اتنی کریں جتنی ضرورت ہے۔ اپنی تعریف خود کرنا بھی اچھا نہیں ہے، بعض بندے ہوتے ہیں اپنی تعریف خود اپنے کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو بننا، تو یہ اور زیادہ مصیبت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی جانوں کو خوار نہ کرو، تو یہی ہے خوار بندہ کیسے ہوتا ہے؟ اپنی تعریف کر کے، جب اپنی تعریف اپنی خود کرتا ہے نا، بس وہ سمجھتا میں تو بڑی چیز ہو گیا ہوں، لیکن کخ بھی نہیں ہوتا، وہ اور زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ ہمیشہ جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو گرا کر پیش کرتا ہے، تو وہ تبھی، کیونکہ دیکھیں نا جو علامہ اقبال ہے اس نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ وہ دانہ خاک میں مٹی میں جاتا ہے نا، وہ تب وہ اس دانے سے اس بیج سے پودا اگتا ہے، اور پودا کتنا خوبصورت بنتا ہے، اسے پھل پھول کھلتے ہیں، پھر اس کی کتنی بڑی شان بن جاتی ہے۔ تو وہ اسی طرح خاک میں مل جاتا ہے، بندہ اپنے آپ کو مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی میں رکھے اپنے آپ کو، یعنی اتنا اپنے آپ کو عاجزی میں رکھے، جتنا زیادہ عاجزی میں رکھے گا اتنا زیادہ بلند اس کو اللہ خود کرتا ہے، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمیشہ کوشش کریں، اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے یا کرتی ہے تو آپ اس وقت استغفار پڑھیں دل میں، تاکہ آپ کے دل میں غرور پیدا نہ ہو، کیونکہ استغفار پڑھیں گے تو غرور سے بچیں گے، ورنہ آپ میں غرور فخر پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا تو بس پھر آپ کا کام ختم ہو گیا، وہ آپ کے نیک اعمال بھی چلے جائیں گے پھر۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے تو آپ استغفار پڑھیں، تاکہ آپ کے اندر فخر، غرور، تکبر پیدا نہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایک شخص تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور تعریف کی، جو دل سے انہیں دوست نہیں رکھتا تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو ولیوں کے سردار ہیں، تو ان کو دل کی بات کا پتہ چل گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہے نا جو تو دل میں سوچ رہا ہے نا میرے بارے میں اس سے بہتر ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا ان کو، تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جو ہے نا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ بندے سے کام لینے کے لیے اس کی تعریف کرتے ہیں، اصل مقصد ہوتا ہے کہ ان کا کسی طرح سے دوسرے بندے سے اپنا کام نکالا جائے، تو یہ کام نکالنا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں منافقت کا کام، یہ تعریف کا مخالف منافق بننا۔ تو منافق یہی کام کرتا ہے، کہتا کچھ ہے اندر دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی۔ اللہ فرماتا ہے فلا تزکوا، اپنی جانوں کو، انفسکم یعنی اپنے جانوں کو، اپنے آپ کو، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا نہ بتاؤ، هو عالم، وہ اللہ جانتا ہے، بے من اتقی، کتنے تم پرہیزگار ہو، اس لیے تم اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا نہ بتاؤ، اللہ کو پتہ ہے کتنے تم صاف ستھرے ہو، کتنے پرہیزگار ہو۔ اس لیے جو ہے نا اپنے آپ کو ذرا سمجھو، اپنی اوقات میں رہے بندہ، اور اپنی اوقات یہی ہوتی ہے کہ عاجزی اختیار کرے۔ اور قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرماتا ہے فلا ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور زمین پر تو اکڑ کر نہ چل، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر تو اکڑ کر نہ چل، انک لن
تخرق الارض، نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ تیرے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو عاجزی اختیار کر، ان قوموں میں پڑھ کر تو اپنے آپ کو ذلیل ہی کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل کر۔ اور اسی طرح بعض بندے ہوتے ہیں دوسروں سے بات کرتے ہوئے نا ذرا اپنا منہ چبا کر کے بات کرتے ہیں، رخسار ٹیڑھی کر کے، اور منہ اس طرح اکڑ کر تھوڑی تماشا بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے بارے میں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے اپنے رخسار ٹیڑھے کر کے بات نہ کر۔ یعنی تو جو ہے نا، اب دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کچھ ایسے کرتے ہیں، بڑی وہ اشارہ کرتے ہیں، یہ تو ٹکے کا بندہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، دوسرے کو اشارے سے کہتے ہیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اللہ فرماتا ہے تو اس طرح ٹیڑھے منہ کر کے لوگوں سے اس طرح کی بات نہ کر، لوگوں سے اپنا رخسار ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات نہ کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، نہ تو زمین پر اور نہ زمین پر اکڑ کر چل۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے نہ تو فخر کر، نہ تو ہوا مار، اپنے آپ میں عاجزی پیدا کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں عاجزی انکساری عطا فرمائے، آمین۔